رسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین، مبلغین، مصنفین، مفسرین، مؤلفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تاریخ کے اعتبار سے چند گزارشات کو گزشتہ کئی ماہ سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا سٹیپ اٹھانا، لیکن اس سے قبل کہ اس تاریخ کو دوبارہ تاریخی اعتبار سے بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات جو مختلف ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند امتیازی خصوصیات ہیں، وہ آپ کے سامنے بتلانا مقصود تھا، کیونکہ وہ خصوصیات کئی مرتبہ سیرت میں ایک جگہ پہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے تاریخی اعتبار سے۔ اسی حوالے سے گزشتہ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی کا پہلو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی بات کو اگر آگے بڑھایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تو ہیں ہی ہیں مومنین کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے بھی ہیں، عفو درگزر کرنے والے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ان کو رحمت للعالمین بھی کہا، اور یہ بھی کہا اگر آپ سخت دل ہوتے، بدلہ لینے والے ہوتے، آپ کے دلوں میں قساوت ہوتی، تو آپ کے ارد گرد یہ جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ جو جم غفیر ہے، کبھی اکٹھا نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر لا تثریب علیکم اليوم تو کہا تھا، کن کو؟ ان کو جنہوں نے آپ ہی کے صحابہ پہ ظلم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا، سب کو معاف کیا۔ اور ایک بات کہی، سارے معاف ہیں، لیکن یہ 8 افراد اگر خانہ کعبہ کے غلافوں سے بھی لپٹے ہوں تو ان کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے بھی یہ بات بھی یاد رکھیے، بعد نے سمجھا شاید ان 8 مردوں اور 3 عورتوں میں سے کسی کو معافی نہیں ملی۔ انشاءاللہ وقت اگر بچا تو اس حوالے سے بھی بات رکھیں گے کہ ان میں سے بھی بیشتر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا جب انہوں نے امان طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دشمن ہیں، بدر کا مارکہ ہوا، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے بدر کے اندر کفار مکہ اور قریش مکہ کی کیا حالت ہوئی۔ ابن عبداللہ خزائی مکہ میں یہ خبر لے کے پہنچا، مکہ میں داخل ہوا اور کہنے لگا عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، فلاں مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا۔ آپ کو پتہ امیہ بن خلف کون تھا؟ امیہ بن خلف وہ تھا جس نے حضرت بلال کے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ دیے، اور حضرت بلال نے بدر کے موقع کے اوپر تاک کر نشانہ لیا اور بدلہ لے کے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ اب یہ ابن عبداللہ خزائی مکہ کے اندر مکہ کے کفار کے سرداروں کے قتل کی خبر لے کے آ رہا ہے۔ سامنے کون بیٹھا ہے؟ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ۔ یہ صفوان بن امیہ کون ہے؟ یہ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں، اور عمیر بن وہب کون ہے؟
ان کا چچا زاد ہے۔ صفوان کہتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے جری جوان طاقتور بہادر مار دیے جائیں؟ اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پوچھو صفوان بن امیہ کا کیا بنا جنگ میں؟ ازمانہ مقصود تھا کہ شاید کہہ دے گا صفوان بن امیہ بھی مر گیا تو ہم کہیں گے یہ خبر جھوٹی ہے۔ کہنے لگا صفوان بن امیہ تو وہ بیٹھا ہے، علی بتا اس کے باپ کو امیہ بن خلف کو اور اس کے بھائی علی کو میں اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا دیکھ کے آیا ہوں۔ تب مکہ والوں کو یقین آ گیا کہ شکست فاش ہو چکی ہے۔ یہ عمیر بن وہب جو چچا زاد بھائی بھی ہے اور صفوان بن امیہ جو امیہ کا بیٹا بھی ہے، ان کے دل کو چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا بڑا ظلم ہو گیا، ہماری تو دنیا اجڑ گئی، یہ بزرگ دنیا سے چلے گئے، اب جینے کا کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ عمیر بن وہب کہنے لگا بیٹا بھی میرا قید ہو گیا بدر کے اندر، صفوان اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، اور یہ بات یاد رکھیے یہ عمیر بن وہب ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مسلمانوں کو عظیم الشان نقصان پہنچانے والوں میں سے تھے، کیونکہ بدر کے پورے لشکر کی تعداد کی جاسوسی بھی انہوں نے کی تھی کہ 300 کے قریب ہیں، تو قریش مکہ نے 1000 کے قریب لشکر تیار کیا کہ 300 کے مقابلے میں 1000 جوان جرنیل اور بہترین سردار اس طرح پیس کے رکھ دیں گے۔ یہ عمیر بن وہب نے یہ جاسوسی کی تھی کہ بدر کے لشکریوں کی تعداد کتنی ہے۔ آج دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور حتیم ہے، خانہ کعبہ کے اندر حتیم کا ایک مقام ہے، وہاں پہ بیٹھ کے گفت و شنید ہو رہی ہے۔ میرے پہ قرضہ نہ ہو، میرے بیوی بچوں کا نان نفقے کا مجھے مسئلہ نہ ہو تو میں ابھی جاؤں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں، معاذ اللہ ابھی جاؤں۔ صفوان بن امیہ جو باپ بھی مر گیا، بھائی بھی مر گیا، اس نے کہا عمیر اگر تو میرے سے وعدہ کرتا ہے میں تیرا قرض بھی اتاروں گا، نان نفقہ بھی بیوی بچوں کو دوں گا، تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر، یعنی وعدہ کر کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے کے آئے گا۔ عمیر نے وعدہ کیا، صفوان اٹھا، زہر میں تلوار کو بھجایا، زنگ علود کو تیز کیا، ترار کیا۔ اب یہ وہ دن تھے کہ مکہ کے اندر ہر جگہ بدر کے مقتولین کا ذکر ہوا کرتا تھا، سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے۔ تو وہ صفوان ان کو کہا کرتا تھا ان قریب میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، ان قریب میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، میں نے ایک مشن روانہ کیا ہے۔ عمیر بن وہب کو تلوار لے کے زہر میں بھجائی ہوئی بھیجا، اس عہد کے ساتھ کہ قرضہ بھی میں ادا کروں گا، اگر تجھے کچھ ہو گیا بیوی بچوں کو ساری زندگی پالوں گا، وہی کھلاؤں گا جو میں کھاتا ہوں، وہی پہناؤں گا جو میں پہنتا ہوں۔ یہ تمام باتیں کر لینے کے بعد عمیر اپنے مشن پہ روانہ ہو گئے۔ بیٹھ جائیں جب عمیر اپنے مشن پہ روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ میں ایسے یہ لمبی داستان ہے۔ مختصر یہ جب مدینہ منورہ کے اندر آئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے لگے، تلوار بھی لگائی ہوئی، زہر میں بھی بجھی ہوئی، حضرت عمر نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر کی ذہانت اور فطانت کا کیا کہنا، کہنے لگا یہ اللہ کا دشمن ضرور شیطان قریش آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ہے۔ پکڑ کے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اب یہ جان کا دشمن ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کو آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کر کے رسول اللہ کے قریب ہوا، حضرت عمر کا دل لرزنا شروع ہو گیا، کہنے لگے اس کے اوپر نظر رکھنا، یہ رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہے۔ یہ ان کی ذہانت اور فطانت تھی۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب کر کے کہتے ہیں عمیر کس نیت سے آئے ہو؟ کہا میرا بیٹا گرفتار ہے، اس کے بابت بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا عمیر اگر صرف اپنے بیٹے ہی کے لیے آئے ہو تو بتلاؤ، حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صفوان کے ساتھ یہ تم نے ساری باتیں کی، قرض کا معاملہ کیا، اللہ نے وحی کے ذریعے خبر بھی کر دی ہے، یہ ساری باتیں کی ہیں،
اور صفوان نے تمہیں تلوار دی ہے، یہ تو نے لگائی ہوئی ہے، یہ فلاں زہر سے بجھی ہوئی ہے، اس کو تیز کر کے میری گردن کو کاٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے، بتائیے جو جان کے دشمن کو گرفتاری کے عالم میں پیش ہوتا دیکھ کے کہہ رہا ہے اس کو آزاد کر دو اور میری بارگاہ میں پیش کرو، اس وقت رسول اللہ چاہتے اس کو قتل کروا دیتے کہ قتل کی نیت سے آیا، وحی سے خبر ہو گئی، لیکن رسول اللہ کی قسم لوگوں کو آگ میں ڈالنا ہی نہیں تھے چاہتے، اپنے دشمنوں کے بھی خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے۔ عمیر ذہین تو تھا، فتین تو تھے، دل کو چوٹ لگی، کہنے لگے اللہ کی قسم اس مجلس میں میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اشہد انک محمد الرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں کہ آپ کو اس بات کی خبر کہیں سے نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں گڑتے ہیں، لیکن آج آپ نے وہ بات بتلا دی جو ہم دو بندوں کے مابین ہیں۔ اللہ کی وحی آئی، اے اللہ کے رسول آپ کا دشمن تھا، قتل کی نیت سے آیا ہوں، آپ کی اس ایک بات نے، آپ کے اخلاق نے کہ آپ کو علم تھا قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے مجھے اپنے قریب کیا، میرے سے یہ بات پوچھی، کوئی اور ہوتا اگر اس کو خبر ہو جاتی قتل کر دیتا، آپ مجھے بتائیے میں اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اتنا عمدہ اخلاق، یہ ہے معافی، دل سے معافی، کہا اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ، آج کے بعد یہ میرا صحابی ہے۔ اور جب وہ تیار ہو گئے کہا مکہ چلے جاؤ، اب لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام کرو۔ ادھر صفوان بن امیہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابھی خبر آئی کہ آئی، خبر آئی کہ عمیر تو مسلمان ہو گیا، چچا زاد بھائی ہے، قسم کھا کہنے لگا جب تک زندہ رہوں گا عمیر سے کلام نہیں کروں گا۔ اب فتح مکہ ہو گیا، اب فتح مکہ کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ چند جرنیل قریش کے جنہوں نے اس وقت بھی رسول اللہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، چند چاہے لمحات کے لیے کی تھی، ان میں صفوان بن امیہ شامل تھا، اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کے، رسول اللہ نے جب فتح مکہ کیا نا، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، فتح مکہ کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی حکمت عملی کے اوپر ساری کی ساری فتح کی۔ رسول اللہ نہیں تھے چاہتے تلوار اٹھے، اللہ کی قسم ان دشمنوں کے خلاف رسول اللہ نہیں تھے چاہتے جنہوں نے ساری زندگی اذیت دی، جنہوں نے ساری زندگی تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب اس طرح بنائی کہ صرف ہیبت اور دہشت سے قریشی ہتھیار پھینک دیں اور کوئی قریشی قتل نہ ہو، یہ حکمت عملی تھی۔ نہیں تو کون فاتح ایسا ہوتا ہے جو جا کے تحتیگ نہ کرے، گردنیں نہ اڑائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی کا ایک یہ ذہانت اور فطانت بھی ہے اور جرنیلی بھی ہے۔ چچا عباس کو کہا ابو سفیان کو لے کے نا پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو جا، وہ لشکر دیکھے گا تو انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، جنگ کی نیت نہیں رکھے گا، تلوار اٹھانے کی نیت نہیں کرے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اتنی کامیاب ہوئی، کبھی 100 کا کبھی 200 کا لشکر آتا، ابو سفیان پوچھتا یہ کون ہے، یہ لمبا چوڑا واقعہ انشاءاللہ فتح مکہ پہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، تو چچا عباس اس کو بتلاتے یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس کے دل میں ہیبت بیٹھ جاتی۔ حتیٰ کہ سعد بن عبادہ کا لشکر جو انصاریوں کے سردار تھے، 900 افراد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب اس طرح سے کی تھی کہ اچانک ظاہر ہو اور 900 افراد کا ہو کہ ہیبت بیٹھ جائے۔ ابو سفیان اس لشکر کو دیکھ کے گھبرا گیا، 900 افراد کا یہ کون ہے؟ کہا یہ انصار اور مہاجرین کا لشکر ہے۔ اور سعد بن عبادہ اس وقت جوش میں تھے، جذبے میں تھے، کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون گرانے کا دن ہے، آج بیت اللہ میں قریش مکہ کا خون حلال کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ سن کے ابو سفیان کا کلیجہ کانپنے لگا، کہنے لگے یہ کیا کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کے چلو۔ نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، کہا یہ سعد بن عبادہ آپ لا تثریب علیکم اليوم کا ورد کر رہے ہیں کہ آج معافی کا دن ہے، آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہم آپ سے آج لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ کہہ رہا خون حلال کر دیا جائے گا قریش کا خانہ کعبہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، سعد بن عبادہ کو بلایا، یہ بھی حکمت عملی ہے، بات چاہے ضمنی طور پہ آئی ہے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے۔ سعد بن عبادہ کا میں تجھے معطل کرتا ہوں، اب بتائیے این جنگ کے عالم میں اگر کسی جرنیل کو، سپہ سالار کو معطل کیا جائے تو کیا اس کا وہ رہتا ہے مورل، اس کا ساری کی ساری مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا حکمت عملی اپنائی، کہا سعد تجھے معطل کرتا ہوں اور تیرے بیٹے قیس بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔
سبحان اللہ، یہ دنیا کا واحد ایسا رشتہ ہے میرے بھائیوں، دنیا کا واحد ایسا رشتہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے بھی دیکھتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے. یہ واحد رشتہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو اٹھا کے انہی کے بیٹے کو سپہ سالار بنا دیا. ابو سفیان کو کہا جا تیرے گھر کو امان دیتا ہوں، تجھے یہ احترام دیتا ہوں، تجھے یہ اکرام دیتا ہوں، جو تیرے گھر میں داخل ہو گیا تو اگر جنگ کی نیت نہیں کرتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلوار نہیں چلانا چاہتے. لیکن اس تلوار نہ چلانے کی حکمت عملی کے دوران بھی بعض قریشی ایسے تھے جنہوں نے تلوار اٹھائی. ان میں ایک صفوان بن امیہ بھی تھا، یہ امیہ بن حلف کا بیٹا، ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خالد ابن ولید نے اس نوجوانوں کا یہ جو لشکر قریش سے آیا تھا ان کو بھگایا تھا. اور اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ سمجھ لیجئے، صفوان بن امیہ اتنا بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا قبل اسلام، تھے کہنا چاہیے. صحابی کوئی بھی ہو ان کی حالت اسلام سے قبل کی عالم میں بھی ان کا احترام اور عزت برقرار رہنی چاہیے. صفوان بن امیہ وہ تھے جنہوں نے احد کے اندر، آپ کو پتہ نا، حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. یہ میمنہ اور میسرہ کے سربراہ ایک خالد تھے، ایک صفوان بن امیہ تھے. یہ اتنے جری تھے، انہوں نے اس وقت بھی مقابلہ کیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، بھاگ گئے. خالد بن ولید نے تلوار چلائی، چند منٹوں کے اندر فرار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا، یہ 8 بندے نام لے کے، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن سعد اور باقی 5 افراد کے نام لیے اور کہا یہ 8 بندے اگر اب خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کرتے آئے، لیکن یہ رسول اللہ کی معافی اور درگزر کا عالم دیکھیے. عمیر بن وہب فتح مکہ کے موقع کے اوپر چچا لاد بھائی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سب کو معاف کر دیا گیا، ابو سفیان کے گھر کو امان دے دی گئی، میرا چچا کا بیٹا صفوان بن امیہ ہے، اگر امان مل جائے، اگر جان کی خلاصی مل جائے، اسلام قبول کیے بغیر کی بات ہو رہی ہے. یہ باتیں یاد رکھیں، یہ جو امان ہوتا ہے نا، یہ اسلام کی قبولیت کی شرط کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی، جس کو بھی امان دی اس نے بعد میں اسلام کو قبول کیا. عمیر آئے، آگے کہا چچا کا بیٹا اللہ کے رسول امان دے دیجئے. عمیر کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے. عمیر تو سفارش لے کے آیا، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، جا صفوان بن امیہ کو بھی لے آ، میں اس کو امان دیتا ہوں. کہا اللہ کے رسول اتنا سخت دشمن، اتنا بڑا دشمن ماننے گا نہیں، کوئی نشانی دے دیجئے. بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک، اور بعد میں آتا ہے چادر دی، جا صفوان کو دکھا دیں اور اس کو لے آ، میں کسی کو مکہ سے ایسے نکالنا نہیں چاہتا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. یہ ان لوگوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے. صفوان بن امیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمیر بن وہب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اب یہ صفوان نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمیر کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں مرتے دم تک اس سے کلام نہیں کروں گا. عمیر کو دیکھا، کہا دفع ہو جا، تجھے ایک مشن کے لیے بھیجا تھا، تو نے وعدہ توڑا، اسلام قبول کیا، تیرے سے بات نہیں کروں گا. عمیر کہنے لگا، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، صحابہ کو بھی وہ ٹریننگ اور تربیت دی کہ نفسیاتی طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ قرآن کے احکامات کے مطابق کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی جانی دشمن بھی ہو، جانی دشمن، قرآن کی کیا آیت ہے، وہ جگری دوست بن جاتا ہے. کس طرح؟ ایک اچھے قول سے، ایک اچھی بات سے. کہنے لگے فدا کا ابی و امی. عمیر کہنے چچا داد تھے، تیرے پہ میرے ماں باپ قربان جائیں. عمیر بات تو سن لے. عمیر کہنے لگے صفوان تیرے پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، بات تو سن لے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے امان دے دی ہے، مجھے امان دے دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ابھی تو میں تلوار ابھی جنگ کر کے آ رہا ہوں، دے دی ہے، کیا نشانی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس وقت عمیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ کہے، وہ تاریخ نے اپنے اوراق پہ ضبط کیے، سنہری الفاظ. اے صفوان تجھے کیا پتا وہ کیا ہیں؟ ہوا احلم الناس، ہوا ابر الناس، ہوا خیر الناس، ہوا اکرم الناس، ہوا اجود الناس.
हुवा अहसनुन्नास। ए सफवान तुझे क्या पता, उनसे ज्यादा नरम दिल कोई नहीं, उनसे ज्यादा मुआफ करने वाला कोई नहीं, उनसे ज्यादा सही कोई नहीं। बर्फ पिघलना शुरू हो गई, सफवान के दिल को चोट लगी। ये मेरा चचाजाद भाई मेरे ही कबीले के एक नौजवान के बारे में कह रहा, हुआ अहलमुन्नास, वो लोगों में से सबसे ज्यादा रहम दिल हैं, वो लोगों में से सबसे ज्यादा अता करने वाले हैं, वो लोगों में से सबसे ज्यादा मुआफ करने वाले हैं। तुझे रसूलुल्लाह की क्या बातें बताऊं, हुआ खैरुन्नास, अल्लाह की कसम रूए जमीन पे उससे बेहतर शख्स मैंने नहीं देखा। बर्फ पिघल रही थी, सफवान बिन उमैया के कलेजे को चोट पहुंची। मेरा चचा गवाही दे रहा है, रसूलुल्लाह की चादर या उमामा लेके आया। कहा वाकई मुझे अपनी जान का खतरा, मैं तुझे सच बताऊं मुझे अपनी जान का खतरा है। कहा मेरे साथ चल। लेके चले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। रसूलुल्लाह कुरैशी सरदार को देख के खड़े हो गए। सफवान बिन उमैया ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मुझे अमान दी है? कहा अबू वहाब, और ये अरबियों की आदत थी जब किसी को इज्जत देना होती थी कुनीयत से पुकारते थे, कुनीयत से। कहा अबू वहाब उतरा घोड़े से, मैंने तुझे अमान दी। सफवान कहने लगे लेकिन मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता। कहा तुझे किसने कहा, जब अमान दी है, अमान की शर्त इस्लाम नहीं है। मुझे अल्लाह के रसूल 2 माह का टाइम दीजिए, मैं अब हकीकी मानों में सोचूंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं या नहीं हैं। मुझे 2 माह का टाइम दीजिए, मेरी अमान की जो मुद्दत है 2 माह मुकर्रर कीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा नहीं नहीं, क्या कहता है, तेरी मुद्दत 4 माह है और उसके बाद भी तुझे अमान ही है, यानी अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो कर ले। फिर हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद हुनैन के मार्के पे आपको पता फौरी रवाना हुए। वो एक लंबा चौड़ा वाक़या है। तो ये सफवान बिन उमैया कुरैशियों के हथियारों का खजांची भी थे। जाहिर है एक कुरैशी सरदार थे, उमैया बिन हलफ के बेटे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सफवान हमें हथियार दीजिए, हम हुनैन में जंग लड़ने जाते हैं। सफवान के दिल में ख्याल आया ये टाइम है टेस्ट करने का कि सच्चे रसूल हैं कि नहीं है। कहा फाते हैं, अपनी मर्जी से हथियार उठा सकते हैं, फतह किया हुआ है। कभी कोई फाते किसी मफतूह से पूछता है कि फलां चीज दे दे, आप फाते हैं, जो जी चाहे ले लें। आप बताइए आप हथियार गसब करके लेना चाहते हैं कि उधार लेना चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल तौअन आरियतन मज़मूनतन, बल्कि मैं तेरी इजाजत से लेना चाहता हूं और उधार लेना चाहता हूं और जमानत में लेना चाहता हूं। अगर कोई तलवार भी टूट गई तुझे वैसी तलवार वापस की जाएगी। सफवान बिन उमैया के कलेजे को चोट पहुंची। मैं किस बंदे के खिलाफ लड़ता रहा, मैं किस बंदे के खिलाफ जंग करता रहा। रसूलुल्लाह के साथ हुनैन में गया, इस्लाम को भी कबूल नहीं किया, लेकिन जंग में जिस वक्त आपको पता हवादन के तीर अंदाजों ने हुनैन में तीरों की बरखा बरसाई थी तो बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते पानी हो गए थे। उस वक्त रसूलुल्लाह ने अपनी तलवार निकाल कर तीर अंदाजों के सामने खड़े होकर बात कही थी, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। जिस तरह मेरे अब्दुल मुत्तलिब के पोते होने में शुबा नहीं है, इस तरह नबी होने में शुबा नहीं है। रसूलुल्लाह ने इतनी तेज तलवारबाजी की, जो तीर आता आपकी तलवार से टकरा के गिर जाता। और सहाबा ने उस दिन रसूलुल्लाह की ओट ली थी। इस आलम को जब सफवान बिन उमैया ने देखा, दिल के ऊपर चोट लगी कि ये कौल, ये अल्फाज, ये अखलाक किसी नबी का ही हो सकता है। वो जो 4 माह की मुद्दत थी, मक्का रसूलुल्लाह वापस आए, आके कहने लगा अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप अल्लाह ही के रसूल हैं, मैं ही गलती पे था, अब बताइए मेरी माफ़ी क्या है, अब मैं इस्लाम को कबूल करता हूँ। 4 माह की मुद्दत ली, 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस्लाम को कबूल किया। मक्का वालों ने कहा तूने तो हिजरत नहीं की, तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। हिजरत करके मदीना पहुँच गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। अब मदीना पहुँचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फतह मक्का के बाद मेरे साहबी कोई हिजरत नहीं है, अब आप मक्का चले जाइए, वहां पे जिंदगी बसर कीजिए। और फिर सफवान बिन उमैया ने ऐसी उम्दा जिंदगी बसर की कि उनके बारे में खुलफा पूछते थे। हत्ता के हजरत अमीर मुआविया ने पूछा कि मक्का के अंदर सबसे ज्यादा फैयाज, सबसे ज्यादा सखी, सबसे ज्यादा लोगों को खाना खिलाने वाला घराना कौन सा है?
تو حضرت امیر معاویہ کو جواب ملا عبداللہ بن صفوان کا، صفوان کے بیٹے کا گھر ایسا ہے جس کا چولہا کبھی بجھتا نہیں ہے، اور جب سے اس نے اسلام کو قبول کیا ہے ہم نے اس میں کوئی عادت بد دیکھی ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ بات اتنی عجیب ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی صفت دیکھی جائے، ایک بدو آیا ہے، بدو، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، چادر ڈال کے کھینچنا شروع ہو گیا رسول اللہ کو، رسول اللہ کے کندھے پہ نشان پڑ گئے، صحابہ کے دل کو چوٹ لگی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ظاہر ہے نبی تھے، لیڈر تھے، ان کے لیے سب کچھ تھے، نبی کی انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑو مجھے بات کرنے دو، کہتا کیا ہے؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدو جو دیہاتی ہوتے ہیں آپ کو پتا ان کا انداز بھی اپنا ہی ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو مال دیا، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، جو اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اس مال میں سے مجھے کچھ دیں، اپنے مال میں سے نہیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس میں سے مجھے کچھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور 2 اونٹ مال لاد کے دیا، اور پھر کہا ٹھیک ہے یہ تو نے جو سوال کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ ہی نے مجھے دیا ہے، میں تجھے دیتا ہوں، لیکن یہ جو تو نے میرا نشان لگایا ہے گردن کے اوپر، یہ جو میری ساری گردن سرخ ہو گئی ہے، میرا کاندھا چھیلا گیا ہے، اس کا بدلہ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتا ہوں نا، یہ تو مجھے لینے کا اختیار ہے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ بدو بھی دیکھیں رسول اللہ کو پہچانتا تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے؟ رسول اللہ نے کہا کیوں، کیا وجہ؟ لے سکتا ہوں۔ کہا آپ نے پوری زندگی کسی بھی برائی کے بدلے میں برائی عطا ہی نہیں کی، آپ نے ہمیشہ برائی کے بدلے میں اچھائی کی ہے، مجھے پتہ ہے میں جیسا مرضی آپ کے ساتھ کر لوں، آپ نے میرے ساتھ رویہ اچھا ہی رکھنا ہے۔ ایک بدو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت پہچانتا ہے۔ ابو رحم غفاری صحابی رسولی، ابو ذر نہیں ہے، ابو رحم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی اونٹنی بڑی جوش میں، طاقتور، تندرست، بہت بڑی تھی، رسول اللہ کے پاس آتی تھی، تو ان کو خطرہ ہوا کہ رسول اللہ کو چوٹ نہ پہنچ جائے، انہوں نے نکیل کھینچی تو اونٹنی بپھر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ ان کی اونٹنی جا لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی ہوتی تھی، آپ کی سنت تھی، وہ ہلکی سی ابو رحم غفاری کے پاؤں پہ ماری، اپنی اونٹنی کو سنبھال۔ اب ابو رحم غفاری رونا شروع ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، اب آیات اتریں گی، اب وحی نازل ہوگی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا دی ہے، اب میرا بیڑا غرق ہو گیا معاذ اللہ، یہ سوچنے لگے، اور کچھ دیر بعد خبر ملی کہ رسول اللہ تجھے تلاش کر رہے ہیں، جان نکل گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ اب پتہ نہیں میرے سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچا دی گئی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو رحم غفاری آئے، رسول اللہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے ابو رحم غفاری مجھے معاف کر دے، اے ابو رحم غفاری مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہا ہلکی سی چھڑی جو ماری تھی اس وقت سے پریشان ہوں، میں نے اپنے صحابی کو چھڑی مار دی۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر پتہ نہیں اللہ کا کون سا عذاب آنے لگا ہے، اور یہ رسول رحمت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت سے پریشان ہوں کہ تجھے چھڑی ماری تھی، یہ میں تجھے تیری دلجوئی کے لیے بکریاں دیتا ہوں۔ ابو رحم غفاری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بکریاں گنی، 80 بکریاں تھیں، اون والی، دودھ والی، ہٹی کٹی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چھڑی کے عوض عطا کر دی۔ یہ رسول رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ رسول عبداللہ بن سعد کی بھی بات سن لیں، یہ بھی وہ تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، جن 8 کا نام لیا ان میں یہ بھی شامل تھا، اور اس کے جرائم بھی، ان کے جرائم بھی کم نہیں تھے، جس طرح صفوان بن امیہ کے اور عمیر بن وہب کو رسول اللہ نے معاف کیا تھا نا۔ اور یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بھی بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بعض بدبخت بے ایمان یہ صحابہ کے اسلام سے قبل کے واقع بیان کر کر کے صحابہ کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اور جب اسلام لے آئے صحابہ سارے معاف ہو گئے۔ بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم اٹھایا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ کے علاوہ کون تھے مسلمان؟ بتائیے، سارے غیر مسلم ہی تھے نا، غیر مسلموں سے ہی اسلام آنا تھا نا۔ لیکن یہ بدبخت ان ادوار کے قصے بیان کر کے صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں۔
اللہ کی قسم یہ باطل اور گندا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ پہ جب کوئی ایمان لے آئے، وہ صحابی رسول ہے، اس کی عظمت ہم اس کا مقابلہ سوچ ہی نہیں سکتے، اس کی کیا عظمت اور شان اور فضیلت ہے۔ یہ عبداللہ ابن سعد نے یہ جرم بھی کیا تھا۔ حضرت عثمان ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو حضرت عثمان نے سفارش کی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی مقرر کر دیا، اور جب سورۃ مومنون کی چند آیتیں اتریں انہوں نے لکھیں اور بہانہ بنا کر اسلام کو چھوڑ کے مکہ فرار ہو گئے اور کہا میں نے سورۃ مومنون کی فلاں آیت ایسے نازل ہوئی تھی، ایسے لکھی تھی۔ اتنا بڑا جرم کہ اسلام کی بنیاد کے اوپر، وحی الہی کے اوپر حملہ کیا ہوا۔ ان کی سزا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر موت مقرر کی تھی۔ لیکن ہوا کیا، کچھ عرصہ گزرا، جس طرح مختلف صحابہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے لیے درد دل رکھتے تھے کہ امان مل جائے، حضرت عثمان بھی آئے، اور حضرت عثمان کا یہ مان اور گمان ہے، باقی صحابہ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے فلاں کو امان دے دیجئے، رسول اللہ دے دیتے تھے۔ اور حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اتنا پتہ تھا، امان لینے نہیں آئے، عبداللہ ابن سعد کو ساتھ لے کے آئے، کہنے لگے یہ ہے جس کے قتل کا آپ نے حکم دیا ہے، اے اللہ کے رسول اس کو امان دے دیجئے۔ رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان کی مرتبہ خاموش رہے، کچھ دیر خاموش رہے، لیکن سیرت کا اور اخلاق کا جو پہلو بیان کیا وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ نبی انتقام لینے والا ہے۔ امی عائشہ نے کہا تھا اللہ کی قسم رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی ساری زندگی انتقام نہیں لیا، جب بھی لیا اللہ کی حدوں کے لیے لیا، جنہوں نے حدود اللہ کو پامال کیا ان سے انتقام لیا ہے۔ اب حضرت عثمان کہہ رہے ہیں امان دی، 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور چوتھی مرتبہ کہا میں نے آج اس کو بھی اپنے دل سے معاف کر دیا، جا اس کو بھی امان دے دی۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اسی وقت کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا کہ اگر میں معاف ہو سکتا ہوں نا، میرے جیسا مجرم بھی آپ معاف کر سکتے ہیں، تو میں پھر کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جب یہ اسلام قبول کر کے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا ایک سنہری باب خود بیان کیا، کہا تم میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جب تک میں خاموش تھا، جب تک میں نے امان نہیں تھی دی، تب تک تو اس کے قتل کا آرڈر تھا، تو جب آیا تھا اسی وقت کوئی گردن اڑا دیتا۔ یہ بات کہی اپنی سیرت کا ایک انمول باب بیان کرنے کے لیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے آنکھ سے، گردن سے، کسی کو انگلی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا میں وہ نبی ہوں، اور نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کو اشارے سے قتل نہیں کرواتے، نہ آنکھ کی خیانت سے، نہ گردن کی خیانت سے، نہ انگلی کی خیانت سے اشارہ کر کے قتل کرواتے ہیں، بلکہ نبی سامنے آ کے تلوار اٹھاتا ہے، اعلانیہ للکارتا ہے اور یہ بات میدان میں رکھتا ہے کہ اسلام کو قبول کر تیری جان خلاصی ہو جائے گی ورنہ گردن کو اڑایا جائے گا۔ تم مجھے یہ بات کہتے ہو کہ میں تمہیں آنکھ کا اشارہ کرتا ہوں؟ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول اور پیغمبر ہے جس کے اخلاق کو اپنانا آج معاشرے کی ضرورت ہے، جو یہ کہہ رہا ہے۔ اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسے نہیں ہیں ہم مجلس میں بیٹھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دشمن کو بھی ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا، آنکھ کے اشارے سے قتل کروانا خیانت سمجھتے ہیں، اور میں اور آپ بہن بھائی آپس میں دوست پکے مسلمان مومن بیٹھے ہوں، آنکھوں کے اشارے میں ساری بات بتا دی جاتی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ پوری بات ہی آنکھوں کے اشارے میں، پوری بات ہی انگلیوں کے اوپر، پوری بات ہی گردن کے اشارے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور رسول ہاشمی وہ ہیں کہہ رہے ہیں نبیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ گردنوں کے اشارے اور آنکھوں کے اشاروں سے کسی کو قتل کروائیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کو علم ہے کہ 5 فروری ہے جو پاکستان بھر میں یوم کشمیر کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان کے مسلمان اس بات کا عہد اور عزم نو کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، جب تک یہ ریاست رہے گی، کشمیر کے کاز کے ساتھ اور کشمیر کو جو قراردادیں اقوام متحدہ میں ان کے مطابق حل کروانے کی سفارتی، اخلاقی، عملی کوشش اور جد و جہد جاری رکھیں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات صرف زبان سے کہتے ہیں، عملی طور پہ ہمارا کردار کشمیریوں کے ساتھ بالکل ایسا ہے۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری کشمیری کا بیڑا غرق نہیں ہو جاتا۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک سارے کشمیری ماری نہیں جاتے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وہ کون سی اینٹ ہے جو انڈیا نے پھینکنی ہے؟ میرے بھائیو، کشمیر کو ہمارے اکابرین نے پاکستان کی شہرک کہا۔ کیوں کہا؟ بہت سے لوگ اس بات سے بھی غافل ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ شارک تو کٹ گئی، آدھی شارک کے ساتھ بھی پاکستان باقی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم، آزاد کشمیر آدھا بھی نہیں ہے خطے کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے۔ یہ شارک کیوں ہے؟ میں نے اور آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، کشمیر صرف یہ بھی بات ہے کہ مسلمانوں کو بغیر جغرافیائی کے حدود کے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کیوں دیکھے کہ بچیوں کو، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور وہ کیوں نہ کھڑے ہوں، کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن اسٹریٹجیکلی، جغرافیائی اعتبار سے بھی پاکستان کیا یہ شہرگ ہے؟ کیوں؟ آپ بتائیے۔ جتنے پانی ہیں سارے مقبوضہ کشمیر کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے جس طرح یہ ڈیم اس کے اوپر بنتے چلے آ رہے ہیں، ایک وقت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ پاکستان کا یہ سارا خطہ بنجر ہو جائے، سارے دریا، سارے پانی، ان کے اوپر انڈیا مسلسل مقبوضہ کشمیر میں ڈیم بنا رہا ہے اور پاکستان کی شہرک کو اس طرح کاٹا جا رہا ہے کہ ایک وقت آ سکتا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے، یہ ہمیں مسلمانوں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، سب کو، ہر ایک کو ہوش کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے، جینون ہے، ٹھیک ہے کہ حقیقی بات یہی ہونی چاہیے کہ یہ کشمیری فیصلہ کریں انہوں نے کس ریاست کے ساتھ جانا ہے، لیکن اس فیصلے تک پہنچانے کے لیے تو میں نے اور آپ نے جد و جہد کرنی ہے کہ نہیں؟ ان کو استصواب رائے یا حق حدرادیت کا جو حق ہے وہ کس نے دلوانا ہے؟ 1 سال سے زائد ہو گیا ان کے اوپر کرفیو لگا ہوا ہے، اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اتنی بربریت ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ہی مفادات کو اگر غور کریں تو آپ کے لیے یہ خطہ ہر لحاظ سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ کی شہرگ ہے، آپ کے اکابرین نے کہہ دیا ہوا ہے، لیکن آپ اور میں غافل ہیں، اور افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم۔ ہمارے ملک میں عجیب الٹی چال ہے۔ جو محبان وطن ہیں، جو اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، جو پاکستان اور وطن عزیز کے ساتھ مخلص ہیں، جن کے دل ہم جیسے مذہبی لوگوں کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں کیا چلن ہے؟ جو محب وطن ہوگا اس کو غدار کہہ دیا جائے گا، اور جو غدار وطن ہیں، بدبخت وہ لبرل پرویز بہودہ بھائی کینیڈا گیا ہے، کینیڈا، اس نے کشمیر کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری پیش کی ہے کونسل جنرل کے اندر۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بڑی عجیب بات ہے، یہ لبرل بندہ بھی انڈیا کے خلاف آج بات کرے گا۔ اس بدبخت نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے فوجی جاتے ہیں، پاکستان سے در اندازی ہوتی ہے، انڈیا کے فوجیوں کو مارتے ہیں، بدلے میں وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ یہ غدار نہیں ہے جو علانیہ وہاں پہ ہندوستان کے کونسلر جنرل اور ان کے اعلیٰ افسروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت ہیں۔ اس بدبخت نے اسی مجلس میں پتہ یہ بھی بکواس کی ہے۔ ایک تو پاکستان کے، اچھا یہ عجیب بات ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ فوج کے بھی دشمن، یہ اسلام کے بھی دشمن، یہ پاکستان کے بھی دشمن، ان سے کوئی
یہ اگر ہندوستان ہوتا نا، اللہ کی قسم ہندوستان کا کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہندوستان واپس نہ جا سکتا، لیکن یہ پرویز ہود آئے گا پاکستان میں آ کے سائنسدان کا نکما سائنسدان، کوئی چیز ایجاد نہیں کی، آئے گا پھر سائنسدان کا ٹائٹل اپنے گلے میں لٹکائے گا، اور یہ غدار نہیں ہے، یہ ہے لبرل لوگوں کی حالت۔ وہ آپ نے بلال سعید کا واقعہ شاید جنہوں نے نہیں دیکھا، ایسے یہ بدبخت لبرل عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والا، مسجدوں میں گانے فلمانے والا بدبخت کل اپنی بابی کو، بابی ہو تو بھی برا، ٹھڈے مار رہا ہے، ٹھڈے مار رہا ہے، اور اگر ایک عام عورت ہے تو یہ تو اور ذلت کی بات ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لبرل سیکولر مافیا کے آگے بند باندھنے والا کوئی نہیں۔ وہ پرویز بہودہ بھائی نے جو کینیڈا میں حرکت کی ہے، کون اس کو پوچھے گا؟ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے والے پاکستان کے دشمن، لیکن کوئی ان کو پٹا نہیں ڈالتا۔ اللہ کرے کہ حکمرانوں کو اور اداروں کو یہ بات سمجھ آئے، اور جو حقیقی ملک کے غدار ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے۔ دوسری ایک اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک خوشخبری کی بات ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ ایک وقت تھا جب 100-150 بندے سے ہم نے کھانا شروع کیا تھا، اور میرے ذہن میں انس بھائی اور امان اللہ بھائی جو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے، نذیر بھائی نے، یہ چند لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا 100-150 بندے سے۔ آج اس کی تعداد 700 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آج ہم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اعلیٰ معیار کا کچن ہونا چاہیے، ایک ڈائننگ ہال ہونا چاہیے جس میں پراپر بیک وقت 400 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں۔ تو اس ضمن میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ 4 کنال زمین ہے، اور جن کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ یہ جگہ بھی ہم نے ملک ذوالفقار اور ملک مصطفیٰ سے لی تھی، اور ہمیشہ مسجد کی جگہ میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا دل اور نرم کرے۔ یہ 4 کنال زمین کی ان سے بات ہو رہی ہے، جس میں سے 2 کنال انشاءاللہ صرف خالص طعام لی عباد الرحمن، یعنی اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچن بنے گا، ہال بنے گا، اور اس کے اوپر جو مرکز کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی عمدہ، ان کے تاکہ ایک انسانی سہولت کے مطابق اسٹوڈیو طرز کی رہائش گاہیں بنے گی۔ اور باقی جو 2 کنال ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس مسجد میں خالص مسجد کی نیت سے ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی یہ بات گوش گزار کرنی تھی، ہماری ان سے بات چل رہی ہے، ایک تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نرم کرے۔ دوسری بات یہ رمضان آنے والا ہے، آپ سب نے اس کاز اور مشن کے لیے کمر باندھ لینی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے کمر کس لیا کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم الشان مشن ہے۔ 2 کنال جگہ مسجد میں شامل ہو جائے گی، 2 کنال جگہ طعام لی عباد الرحمن کے لیے ہو جائے گی۔ تو آپ سب نے یہ اپنے دوست احباب کو بھی کہنا ہے، خود بھی کہنا ہے، کیونکہ یہ رقم بڑی ہے، 4 کنال جگہ ہے، آپ سب نے اس میں تعاون کرنا ہے۔ اور آخری اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی اکرام صاحب، حاجی اسلام صاحب کے چچا مقبول صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ فوت ہو گئے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عظیم الشان خاندان ہے کہ جن کی اسلام کے لیے انگنت خدمات ہیں۔ یہ 4 بھائی تھے، 4 کے 4 بھائی آج ریونڈ میں محو خواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، جو انہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اور حاجی صاحب مقبول صاحب اتنے خوش مزاج اور زندہ دل شخصیت تھے کہ کوئی بندہ ان کو جاننے والا ہو یا نہ ہو، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا ہے۔ اور آپ بعد میں کسی سے بھی اگر ان کا پوچھے نا، وہ یہی کہے گا کہ حاجی صاحب سے سب سے زیادہ میرا تعلق تھا۔ تو ان کا جنازہ رات کو ہوا تھا، بہت سے ساتھی وہ جنازہ نہیں تھے پڑھ سکے، انشاءاللہ جمعے کے فوراً بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا، آپ سب ساتھیوں نے شرکت کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک طالب علم ہے، اس کے عزیز فوت ہوئے ہیں، اس کے والد ایک کے چچا فوت ہوئے ہیں، اور ایک عمران صاحب ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں۔ ان سب کا غائبانہ نماز جنازہ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ادا کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔